السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تمام دوستوں کو دل کی گہرائیوں سے بہت سلام۔ اور آج کی ویڈیو ایک بہت ہی امپورٹنٹ ایشو پہ، بہت ہی امپورٹنٹ ٹاپک پہ ہم کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ ریسنٹلی 2-3 دن پہلے یو کے جو ہے برطانیہ، وہ یورپین یونین سے الگ ہو گیا، بریکسٹ جس کو کہتے ہیں۔ تو اب برطانیہ اب یورپ کا حصہ نہیں رہا، تو اس کی وجہ سے اب جو تبدیلیاں آئی ہیں خاص کر امیگریشن کے قوانین میں، وہ ایک بہت ہی حیرت انگیز تبدیلیاں آنے والی ہیں۔ اور یو کے نے جو ہے جنوری، جو بھی 3-4 دن کے بعد نیا سال شروع ہونے والا ہے، تو جنوری 2021 سے یو کے نے اپنی ایک نئی پالیسی جو ہے وہ ترتیب دی ہے امیگریشن کے حوالے سے۔ جیسا آپ کو پتہ ہے، پہلے جو قانون چلتا تھا کہ یہاں کے امپلائر جن کو کسی ورکر کی ضرورت ہوتی تھی، تو ان کو پہلے کہا جاتا تھا کہ آپ نے برٹش نیشنل کو ڈھونڈنا ہے، پھر اگر برٹش نیشنل نہ ملے تو آپ نے یورپین کنٹریز سے کسی کو تلاش کرنا ہے، اور اگر یورپین کنٹریز سے پھر بھی کوئی نہ ملے تو پھر آپ کہیں نان یورپین، جو یورپ سے باہر ملک ہیں، ان میں سے آپ کوئی ورکر تلاش کر سکتے ہیں، جس کے بہت کم چانسز ہوتے تھے۔ لیکن اب چونکہ برطانیہ جو ہے وہ یورپ سے الگ ہو گیا ہے اور برطانیہ اب یورپ کا حصہ نہیں رہا، تو اب انہوں نے جو امیگریشن پالیسی اناؤنس کی ہے، اس کے مطابق تمام دنیا کے نیشنل، چاہے وہ کسی بھی ملک سے ہوں، ان سب کو ایکولی ایک ہی طرح سے ٹریٹ کیا جائے گا۔ اب اس کی وجہ سے چانسز بہت پیدا ہو گئے ہیں، نوکری کے کافی چانسز ہیں ان لوگوں کے لیے جو کہ انگلینڈ آنا چاہتے ہیں اور اپنا مستقبل جو ہے یہاں سیٹ کرنا چاہتے ہیں۔ پہلے جو یورپین لوگ یہاں پہ آتے تھے، کام کرتے تھے، وہ کرتے کیا تھے کہ وہ یہاں جیسے چھٹیاں گزارنے کے لیے فرانس، جرمنی اور یہ مختلف اسپین وغیرہ سے آتے تھے، یہاں 5 مہینے 6 مہینے انہوں نے کام کیا مختلف آرگنائزیشن میں، اور پھر جب دل بھر گیا واپس اپنے ملک چلے گئے۔ تو یہاں کے جو امپلائر تھے ان کو بہت بڑا مسئلہ ہوتا تھا کہ وہ آ رہے ہیں اور 5-6 مہینے کام کیا اور چھوڑ کے چلے گئے۔ اب وہ باہر سے کسی کو ہائر بھی نہیں کر سکتے تھے کیونکہ قانون کو اجازت نہیں دیتا تھا۔ تو اب چونکہ کہا جا رہا ہے کہ اب بریگزٹ کے بعد جو یورپین ملکوں کے ورکر یہاں جو کام کر رہے تھے برطانیہ میں، کہا جا رہا ہے تقریباً 85% جو یورپین ہیں وہ واپس اپنے اپنے ملکوں کو چلے جائیں گے۔ تو اب جب 85% یورپین اپنے ملکوں کو واپس جائیں گے تو یہاں ایک بہت بڑا خلا، بہت بڑا ایک گیپ پیدا ہوگا، جس کی وجہ سے نوکریوں کے بہت سارے مواقع جو ہیں اویلیبل ہوں گے۔ اب یہاں کے برطانیہ کے حکومت کو پتہ ہے کہ یہاں جو لوگ پرماننٹ آنا چاہتے ہیں اور جو کام کرنا چاہتے ہیں، ان ملکوں میں چند ممالک کافی مشہور ہیں، جیسے پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش، نیپال۔ یہ جو ملک ہیں، ایک تو ان کے لوگ بہت زیادہ محنتی ہیں، اور جب یہ آتے ہیں تو واقعی دل لگا کے کام کرتے ہیں، کیونکہ اپنے ملکوں میں انہوں نے غربت دیکھی ہوتی ہے اور وہاں پہ ان کو وہ مواقع میسر نہیں ہوتے، تو یہاں جب وہ آتے ہیں ان کو موقع ملتا ہے۔ ہمارے ملکوں کے لوگوں کو اس کی کمی نہیں ہے کہ ان میں کوئی سکلز نہیں ہے یا ان کی تعلیم ٹھیک نہیں ہے، لیکن بدقسمتی ہے کہ وہاں ان کو موقع نہیں ملتے اپنی جوہر دکھانے کے۔ تو یہاں جب اس ملک میں آتے ہیں ان کو پورے موقع ملتے ہیں اور ان کو ترقی کرنے کے چانسز ملتے ہیں، تو وہ دل لگا کے کام کرتے ہیں۔ تو اب اس کے لیے انہوں نے جو ویزا پالیسی مرتب کی ہے، جس کو ورک پرمٹ کہتے ہیں، ویزا ورک پرمٹ کہتے ہیں، اس کو انہوں نے پوائنٹ بیس سسٹم پہ رکھا ہوا ہے۔ اب پوائنٹ بیس سسٹم کیا ہے؟ بیسیکلی انہوں نے 70 پوائنٹس رکھے ہوئے، یعنی 70 پوائنٹس رکھے ہیں۔ جو ان 70 پوائنٹس پہ پورا اترے گا، اس کو آرام سے بغیر کسی انتظار کے، بغیر کسی بڑی رقم کے یا رشوت یا سفارش کے، چاہے اس کا تعلق کسی بھی ملک سے کیوں نہ ہو، اس کو آسانی سے ویزا مل سکتا ہے۔ اب اس کی ایک بڑی لسٹ ہے، میں آپ کو سلائیڈز بھی دکھاؤں گا، بیچ میں آپ دیکھیے گا، ویڈیو کے بیچ میں ایڈٹ کر کے میں آپ کو سلائیڈز دکھاتا ہوں کہ کیا کیا جو جابز ہیں کون سی کیٹیگری میں ہیں۔ اب وہ جو 70 پوائنٹس انہوں نے، جو بیس سسٹم جو انہوں نے رکھا ہے کہ وہ 70 پوائنٹس جو بندہ حاصل کرے گا اس کو وہ ویزا آسانی سے مل جائے گا۔ اسکرین پہ آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ اپلائی ٹو ورک ان دی یو کے۔ اب اس میں جو سب سے پہلا انہوں نے 4 جو ہے وہ مینڈیٹری رکھی ہیں، یعنی جو ضروری پوائنٹس ہیں وہ 4 ہیں، اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ باقی جو پوائنٹس ہیں وہ نہیں ہیں اتنے لازمی، لیکن آپ کو 70 پوائنٹس پھر بھی لینے پڑیں گے۔ جیسے یہ پہلا پوائنٹ انہوں نے رکھا ہے، آفر فار جاب بائی اپروو اسپانسر، مینڈیٹری ہے، اور اس کے کتنے پوائنٹ ہیں؟ 20 پوائنٹ ہیں اس کے، اور جاب ایٹ دی اپرووڈ اسکل لیول، اس کے 20 پوائنٹ ہے، اور اسپیک انگلش ایٹ ریکوائر لیول۔
اب یہ انہوں نے جو رکھا ہے کہ مختلف پوائنٹ سسٹم انہوں نے رکھا ہے، تو اس پوائنٹ سسٹم کے مطابق جو بندہ 70 پوائنٹس یا اس سے زیادہ لے گا اس کو آسانی سے پریفرنس دی جائے گی اور اس کو ویزا آسانی سے ملے گا۔ ویزے کا جو سسٹم انہوں نے رکھا ہے وہ سارا آن لائن ہے۔ اب آن لائن جب ہم کہتے ہیں تو کافی ہمارے لوگ جو ہیں کیونکہ وہ آن لائن سسٹم کو نہیں سمجھتے، اور کمپیوٹر کا اتنا اکثر لوگوں کو استعمال بھی اتنا کامن نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارے ملکوں میں اگر دیکھا جائے تو جو سسٹم چل رہا ہے نوکریوں کا، اس کے لحاظ سے اگر آپ کمپیئر کریں گے یو کے کو، تو ہم تقریباً 20-25 سال ان سے پیچھے ہیں سسٹم میں۔ یہاں پہ کیا ہوتا ہے یو کے میں، اب میں اگر یہاں یو کے میں رہتا ہوں تو میں اگر اپلائی کرنا چاہوں، میں کمپیوٹر کو لاگ ان کرتا ہوں، اپنی کوالیفیکیشن ڈال کے آپ آرام سے جاب سرچ کر سکتے ہیں، اور ہزاروں جاب کھل جاتی ہیں جو آپ کی مرضی کے مطابق ہو، جو آپ کے گھر کے قریب ہو، جو آپ کو سوٹ کرتی ہو، آپ آرام سے اس پہ اپلائی کر سکتے ہیں۔ اس میں نہ سفارش چلتی ہے، نہ پیسہ چلتا ہے، نہ اور کوئی اس کی ایجنٹ کی ضرورت ہوتی ہے۔ ویزا سسٹم بھی انہوں نے یہ رکھا ہے کہ سارا یہ سسٹم جو ہے آن لائن ہے۔ جو ویب سائٹ ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، ویسے ہی بتا دیتا ہوں۔ جو ویب سائٹ ہے وہ ہے www.gov.co.uk/government۔ یہ ویب سائٹ اگر آپ کھولیں گے، اس میں الف سے یہ تک آپ کو تمام معلومات ملیں گی، اور اتنا سمپل لینگویج میں انہوں نے بیان کیا ہوا ہے کہ اس پہ آپ صرف گوگل پہ جا کے صرف یہ ڈال دیں کہ پوائنٹ بیس یو کے ورک پرمٹ، تو اس پہ آپ کو ساری ڈیٹیل مل جائیں گی۔ یہ پالیسی ابھی انہوں نے اناؤنس کی ہے، لیکن یہ امپلیمنٹ کب سے ہوگی؟ جنوری 2021، یعنی اگلے مہینے سے۔ ابھی کسی کو اس کے بارے میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے۔ اب جب یہ اعلان ہوا ہے، مجھے پتہ ہے ہمارے ملکوں میں آفیسز کھلیں گے اور ہر کوئی کلیم کرے گا کہ بھائی میرے پاس آئیں، میں آپ کو یو کے کا ویزا دلاتا ہوں، اور ہمارے خاص ایجنٹ ہیں وہ آپ کو یہ کریں گے وہ کریں گے۔ سب جھوٹ ہے، کسی کے دھوکے میں مت آئیں، آن لائن اس کو سرچ کریں۔ جیسی اس کے بارے میں معلومات آتی ہیں انشاءاللہ پرسنلی میں ایک اور ویڈیو بنا کے آپ کو پوری معلومات دوں گا، فری آف کاسٹ ہے، میں کوئی پیسے اس کے مجھے لالچ نہیں ہے۔ ویسے تو میں صحت کے بارے میں لوگوں کو معلومات دیتا ہوں، لیکن آج چونکہ یہ ایک بہت ہی اہم ایشو ہے، میں نے سوچا کہ کیوں اپنے لوگوں کو ایک ایسا راستہ بتایا جائے کہ اگر ان کی زندگی بھی تبدیل ہو سکتی ہے تو ان کو فائدہ کیوں نہ دیا جائے۔ اب اس میں مختلف کیٹیگری انہوں نے رکھی ہیں کہ اگر اور یہ ایک بات بتاتا چلوں کہ یہ ویزا جو ہے وہ صرف اسکل ورکر کے بارے میں۔ اسکل ورکر کون ہے؟ جن کے پاس ڈپلومہ ہے یا وہ ڈگری ہولڈر ہیں، جیسے انجینئر ہو گئے، ڈاکٹر ہو گئے، نرسز ہو گئیں، فزیو تھراپسٹ، فارماسسٹ، اور اس قسم کے اور کئی، جیسے ہیومن ریسورس مینیجر ہیں۔ جس بندے کے پاس جس چیز کا ڈپلومہ ہے یا ڈگری ہے، اسی فیلڈ میں، ریلیونٹ فیلڈ میں آپ کو ایکسپیرینس بھی شو کرنا پڑے گا۔ یہ نہیں کہ آپ نے فارمیسی کی ہوئی ہے لیکن آپ پاکستان میں کہیں دور دراز علاقوں میں اپنا کلینک چلا رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ میں اپلائی کروں گا تو مجھے ویزا مل جائے گا۔ ایسے نہیں، آپ کو پروف کرنا پڑے گا کہ آپ نے اگر فارمیسی کی ہوئی ہے تو اس فارمیسی کے فیلڈ میں آپ نے ایکسپیرینس کتنا ہے، آپ نے کن کن ہاسپٹل میں یا کن فارماسیوٹیکل کمپنیز میں آپ نے جو ہے وہ کام کیا ہوا ہے، وہ ایکسپیرینس آپ کو شو کرنا پڑے گا۔ یا اگر آپ نرس ہیں تو کس ہاسپٹل میں آپ نے کام کیا ہے، آپ ڈاکٹر ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو موسٹ امپورٹنٹ تھنگ ہے وہ انگلش اسپیکنگ سکلز ہیں اور لسننگ سکل ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے آئیلیٹ کا سکور بھی جو ہے وہ بہت کم رکھا ہے، نارملی وہ 7 یا 6.5 اس سے آگے ہو تب جا کے وہ یو کے کا ویزا جو ہے آپ اپلائی کر سکتے تھے۔ لیکن اب چونکہ ان کو ورکرز کی ضرورت ہوگی یہاں یو کے میں، تو ان کے لیے آئیلیٹ کا جو نمبر ہے وہ بھی کم رکھا ہوا ہے، 4.5 to 5.0 تک اگر آپ کے آئیلٹس کا سکور ہے تو آپ آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں، وہ بھی انف ہوگا۔ لیکن جتنے آپ کے نمبر زیادہ ہوں گے، جیسے کہ میں نے بتایا کہ 70 پوائنٹ بیس سسٹم ہے، تو اب جس کے پوائنٹ جتنے اسٹرانگ ہوں گے وہ اتنا ہی اس میں جو ہے سکسیسفل ہوگا۔ اور بالکل فیئر سسٹم ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں ہے، کوئی پیسہ نہیں چلتا، نہ لاکھوں روپے آپ کو پے کرنے پڑتے ہیں۔ فیس بھی جو اب اناؤنس ہوگی، کیونکہ ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے کہ اس ویزے کی فیس انہوں نے کتنی رکھی ہے، اور پھر یہ اپروو سینٹر جو ہیں وہ اناؤنس کریں گے پوری پالیسی۔ اگلا ویڈیو انشاءاللہ جیسی ہی کوئی خبر آتی ہے، یہاں میرے امیگریشن کے دوست ہیں، ان سے کل میری بات چیت ہو رہی تھی تو مجھے ویسے ہی شوق ہوا، میں نے کہا
اتنی ایک اچھی اسکیم شروع ہو رہی ہے، تو کیوں نہ اپنے لوگوں کے لیے 5-10 منٹ کی ویڈیو بنا کے جو لوگ پڑھے لکھے ہیں، جن کے پاس سکلز ہیں، ان کو یہ معلومات دی جائیں، کیونکہ ہمارے ملکوں میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ معلومات بہت کم ہے لوگوں کے پاس، اخبار کوئی پڑھتا نہیں ہے، اور ویسے ہی ہمارے ملک کی سیاست حالات پہ اینکر بیٹھ کے روزانہ بس ٹی وی پہ فضول جھک ماری ہوتی ہے، یہ نہیں کہ لوگوں کو ایسی معلومات دیں کہ ان کی زندگی بدل جائے۔ تو انشاءاللہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے وہ آپ دیکھتے رہیں، اس کو سبسکرائب کریں، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں، کیونکہ میں اگلی ویڈیو انشاءاللہ جلد ہی، جیسی جنوری میں اس پالیسی کا اعلان ہوگا اور معلومات آئیں گی، بہت جلد آپ کے ساتھ انشاءاللہ وہ امپورٹنٹ انفارمیشن شیئر کروں گا، بلکہ جو میرے دوست ہیں امیگریشن اسپیشلسٹ، ان سے باقاعدہ پوری لیگل وہ جو ڈاکومنٹس کیا کیا چاہیے ہوں گے وہ آپ کے ساتھ انشاءاللہ شیئر کروں گا میں، تو بہت فائدہ ہوگا۔ امید ہے کہ آپ لوگوں کو اس سے انفارمیشن مل گئی ہوں گی۔ لنک میں جو ویب سائٹ کی لنک ہے وہ میں کامنٹ کے سیکشن میں شیئر کر دوں گا، تو آپ وہ ویب سائٹ پہ جا کے وہاں خود بھی سرچ کر سکتے ہیں۔ جن لوگوں نے پریپریشن نہیں کی ہوئی، آپ لوگوں سے درخواست ہے کہ جن کے پاس یہ سکلز ہیں وہ اپنی انگلش کی تیاری شروع کریں، کیونکہ یہ ایک ایسا موقع ہے کہ پچھلے تقریباً 50-60 سالوں میں اس طرح کے موقع کبھی نہیں پیدا ہوئے ہوں گے۔ تو جن لوگوں کو آگے بڑھنے کا شوق ہے، تیاری پکڑیں، آپ کی بس آنے والی ہے، وہیں آئلٹ کی جو کلاسیں ہیں وہ شروع کریں، اپنا آئلٹ پاس کریں اور اپنے ڈاکومنٹس وغیرہ سارے برابر رکھیں، لیکن ایک بات کا بہت خیال رکھیے گا کہ جس بندے نے ایک دفعہ کوئی فیک ڈاکومنٹ کسی نے اپنے ڈاکومنٹس کے ساتھ بھیجے اور یہاں یو کے کی گورنمنٹ کو پتہ چل گیا کہ اس بندے نے کوئی چیٹنگ کی ہے یا کوئی جھوٹ بولا ہے، بھول جائیں، ساری زندگی آپ کو کبھی یو کے کا ویزا نہیں ملے گا، کیونکہ ایک دفعہ جب بندہ بلیک لسٹ میں آتا ہے نا، کوئی چوری آپ کی پکڑی جاتی ہے، تو پھر یو کے والے کبھی دوبارہ آپ پہ اعتبار نہیں کرتے۔ تو اپنے ڈاکومنٹ تیار رکھیں، سب سے پہلے اپنی انگلش کے آئلٹ کی تیاری کریں۔ اس کے علاوہ آپ کو اپنے بینک ڈیٹیل سب سے ضروری ہوتی ہے، جب بھی آپ ویزے کے لیے اپلائی کریں گے 6 مہینے کا بینک سٹیٹمنٹ جو ہے وہ لازم مانگتے ہیں، تو اپنے بینک اکاؤنٹ میں جس کی جتنا وہ ہے ریسورسز، اس کے مطابق آپ اپنے بینک اکاؤنٹ کو اچھا رکھیں اور اوریجنل رکھیں، یہ نہیں کہ بس پیسے ایک ساتھ ہی شو کر دیے، جب تک اوریجنل ٹرانزیکشن نہیں ہوں گی جس کے بینک اکاؤنٹ میں، وہ بینک اکثر میں دیکھا ہے میں نے لوگوں کو جن کے ویزے ریفیوز ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی وجہ کیا ہوتی ہے کہ ان کے بینک اکاؤنٹ جو ہیں وہ جعلی نکلتے ہیں۔ جعلی کس طرح ہوتے ہیں؟ وہ کسی سے پیسے، پاکستان میں ہمارے ملکوں میں تو اکثر ایسا ہوتا ہے، کسی کو کہتے ہیں رشتہ دار کو، دوست کو، یار میرے اکاؤنٹ میں اتنے پیسے ڈال دے، 21 لاکھ، یا بینک مینیجر کو پیسے دے کے جناب 50 لاکھ شو کر دیے ایک ساتھ ہی، وہ نہیں مانیں گے یو کے والے، وہ یہاں بہت چالاک ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کیا کیا ڈوج لوگ دیتے ہیں وہاں پہ۔ تو اوریجنل ٹرانزیکشن کرائیں اپنے بینک میں جو اکاؤنٹ ہے آپ کا، تاکہ اس میں پیسہ نکلے بھی، پیسہ آئے بھی، اور اس میں باقاعدہ اوریجنل شو ہو کہ یہ پیسہ کب آیا ہے، کب نکلا ہے، کیا آپ نے خریداریاں کی ہیں، اس کارڈ کو آپ نے استعمال کیا ہے، اوریجنل ہوگا تبھی جا کے وہ بنے گا۔ امید ہے آپ لوگوں کو اس سے فائدہ ہوگا، اگلی ویڈیو کا انتظار کیجیے گا، اور پیج کو بھی سبسکرائب کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔